السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے، صدر پاکستان نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے جس نے پاکستانی عوام میں شدید بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ناظرین، جب بھی کسی بل کی منظوری پارلیمنٹ میں ہوتی ہے تو بل سب سے پہلے صدر کے پاس جاتا ہے۔ صدر اگر اس کے اوپر دستخط کر دے تو وہ بل کی منظوری جو ہے وہ دے دیتا ہے، اور اگر وہ دستخط نہ کرے تو بل کو واپس 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھیجنا ہوتا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط کرنے کی تردید کر دی ہے۔ خبر آ گئی اور خبر کے 24 گھنٹے بعد ٹویٹ کرتے ہیں۔ ان کی ٹویٹ میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آئین میں 2 ہی آپشنز ہوتے ہیں، یہاں تو صدر جو ہے وہ دستخط کر کے بل کی منظوری دے دے یا اسے واپس پارلیمنٹ میں بھجوا دے، تیسرا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ ٹویٹر پر پیغام میں صدر عارف علوی نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا، اور میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دے تاکہ اس کو غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی، آیا وہ واپس جا چکا ہے اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں، تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ پاکستان کے سینٹ اور قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ 1952 میں کی گئی ترمیم پر مبنی بل کو متفقہ طور پر منظور کیا تھا، جس میں یہ تجویز دی گئی کہ کوئی بھی شخص سرکاری حیثیت میں حاصل کی گئی ایسی معلومات جو ملکی مفاد اور سلامتی کے لیے نقصان دہ بن سکتی ہو ان کو ظاہر کرتا ہے یا اسے ظاہر کرنے کا سبب بنتا ہے، اسے 5 سال تک قید بمشقت کی سزا دی جا سکے گی۔ اس میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ جو فوجی افسر دوران سروس ایسے عہدے پر فائز رہا ہو جو آرمی ایکٹ کے تحت آتا ہے اور جسے حساس قرار دیا گیا ہے، وہ اپنی ریٹائرمنٹ یا مستعفی ہونے یا پھر برطرفی کے 5 سال مکمل ہونے تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ دوسری طرف آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل میں دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد صدر کو بھجوایا گیا تھا۔ اس وقت کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا تھا کہ اس بل میں انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے شہریوں کو بغیر وارنٹ گرفتار کرنے کی شیک حذف کر دی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صدر نے دستخط کیے بھی ہیں یا نہیں، ان کے دستخط جعلی ہیں کیا، صرف ٹویٹ کر دینے سے یا معذرت سے کام جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ ان کا عملہ ان کے ساتھ کاپریٹ نہیں کر رہا اور کس کے اشارے پر چلتا رہا، تو کھل کر سامنے آئیں اور ایویڈنس پیش کریں۔ اگر تو ایسا ہے کہ ان کا عملہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تھا اور کسی دوسرے کے اشارے پر ناچتا تھا تو یہ تو ایک قانونی جرم ہے، اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ قانون کا سہارا لے سکتے ہیں۔ صدر عارف علوی صاحب کی ٹویٹ کافی متنازع ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دستخط میرے نہیں ہیں اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ قانون بھی بن گیا۔ اگر ان کے دستخط نہیں ہیں تو ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قانون بن گیا، بلکہ وہ یہ کہیں کہ میرے دستخط نہیں ہیں تو یہ قانون جو ہے وہ کیسے بن گیا۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ بن گیا، بلکہ قانون نہیں بن سکتا اگر ان کے دستخط نہیں ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ صدر عارف علوی صاحب 2 کشتیوں پر سوار ہیں۔ اب یہ معاملہ اگر صدر صاحب انکار کر رہے ہیں تو معاملہ عدالت میں جائے گا، بلکہ خود صدر عارف علوی صاحب کو یہ معاملہ عدالت میں لے کر جانا چاہیے۔ یہ ٹویٹ پوری دنیا میں گیا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر مملکت کتنا بے بس ہے جو کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کے خلاف قانون بن گیا۔ دستخط میرے نہیں، جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ صدر صاحب نے اس سے پہلے کتنے بل واپس کیے، پارلیمنٹ میں کتنے بل واپس بھجوائے، کتنے بل جو ہے وہ منظور نہیں کیے۔ اگر اس بل پر بھی انہوں نے دستخط نہیں کیے تو ٹویٹ میں ایویڈنس بھی لگا دیتے کہ جس طرح پہلے آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بل واپس کیے تھے، اسی طرح اس بل کو بھی واپس بھجوایا تھا۔ یہ میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں، اور جو ان کا عملہ ہے اس کا موقع
موقف بھی سامنے آنا بہت ضروری ہے. یہ تو ابھی عارف علوی صاحب کے جو ہے وہ اپنے عملے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, جبکہ ان کا جو عملہ ہے اس کا موقف سامنے آئے گا تو ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا, اور جو لوگ صدر عارف علوی صاحب سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں, ان سے مستعفی ہونے کی جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں یا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ان سے یہ گزارش ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے استعفیٰ دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ان کا استعفیٰ آ جائے گا تو کیا یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ بلکہ جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کو بھی استعفیٰ مانگنے کی طرف نہیں چلنا چاہیے, وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے, بلکہ صدر عارف علوی صاحب کو لیگل فائٹ کرنے کا جو ہے وہ موقع دینا چاہیے. وہ اپنی لیگل فائٹ کریں, ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے, اور پاکستان کے صدر پاکستان کی اتھارٹی جو ہے وہ انڈرمائن ہوئی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ سامنے آنا چاہیے کہ کس کے کہنے پر ان کے عملے نے ان کی اتھارٹی جو ہے اس کو انڈرمائن کیا, اور ان کو سپریم کورٹ کے سامنے سارے کے سارے ثبوت پیش کرنے چاہیے, اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جنہوں نے صدر پاکستان کے اتھارٹی کو انڈرمائن کیا ہے. وزارت قانون نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی ٹویٹ پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. ایک پریس ریلیز میں وزارت قانون نے کہا کہ جب کوئی بل صدر مملکت کو بھیجا جاتا ہے تو آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت ان کے پاس دو آپشنز موجود ہوتے ہیں, یا تو وہ اس بل کو منظور کر دیں یا پھر جو ہے اسے اپنی آبزرویشن کے ساتھ پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیں. وزارت قانون کے مطابق آئین کے آرٹیکل 75 میں کسی تیسرے آپشن کی بات ہی نہیں کی گئی. وزارت قانون کے مطابق اس معاملے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. صدر مملکت نے جان بوجھ کر ان بلز کو منظور کرنے میں با مقصد تاخیر کی ہے. یہ وزارت قانون کا جو ہے الزام ہے صدر پاکستان کے اوپر. ان بلز کو بغیر آبزرویشن کے ہی پارلیمنٹ واپس بھیجنے کا آئین میں کوئی جواز نہیں دیا گیا. وزارت قانون کے مطابق اگر صدر کی کوئی آبزرویشن ہوتی تو وہ ان بلز کو اپنی آبزرویشنز کے ساتھ پارلیمنٹ کو واپس بھیج سکتے تھے, جس طرح وہ ماضی میں کرتے آئے ہیں. وزارت قانون کے مطابق صدر مملکت اس متعلق پریس ریلیز بھی جاری کر سکتے تھے. وزارت قانون کے مطابق یہ تشویشناک پہلو ہے کہ صدر مملکت نے اپنے ہی حکام کی ساکھ کو مجروح کرنے کا رستہ چنا. وزارت قانون کے مطابق صدر مملکت کو اپنے کیے کی ذمہ داری خود ہی قبول کر لینی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ صدر مملکت کی ٹویٹ ہر لحاظ سے غیر معمولی, تشویشناک اور ناقابل تصور ہے, جس سے پوری قوم میں بے چینی اور اضطراب کی سنگین لہر نے جنم لیا ہے. پارٹی ترجمان نے اپنے آئین میں کہا کہ صدر مملکت کی ٹویٹ نے ریاستی نظام میں اوپر سے لے کر نیچے تک پھیلے مہلک ترین انفیکشن کو قوم کے سامنے بے نقاب کیا ہے. اسلام آباد کے ڈیوٹی مجسٹریٹ نے سائفر سے متعلق مقدمات میں سابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 1 دن کی جسمانی ریمانڈ پر FIA کی تحویل میں دے دیا ہے. عدالت نے FIA حکام سے کہا ہے کہ وہ کل ملزم کو متعلقہ عدالت میں پیش کریں. اتوار کو پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز میں ڈیوٹی جج احتشام عالم کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب کو گزشتہ روز اسلام آباد میں سائفر گمشدگی کی معاملے پر درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا. سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف FIR 15 اگست کو درج کی گئی تھی, اور اس کے متن کے مطابق انہوں نے سائفر میں موجود اطلاعات غیر مجاز افراد تک پہنچائی. FIR میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے مذموم مقاصد اور ذاتی فائدے کے لیے حقائق کو مسخ کیا, اور دونوں نے ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالا اور مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی ہے. ایمان مزاری اور سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کے خلاف بھی بغاوت اور دہشت گردی کی دوسری FIR بھی عدالت کے سامنے پیش کی گئی, جس پر عدالت نے علی وزیر اور ایمان مزاری کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کی ہدایت کی.
दूसरे मुकदमे पर समाअत के बाद अदालत ने ईमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ दर्ज दूसरी FIR में भी फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जज ने ईमान मजारी के वकील से इस्तफसार किया कि आप दूसरी FIR के मुतल्लिक क्या कहेंगे। वकील ने जवाब दिया कि एक इल्जाम में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, हमें पता है कौन सी स्टेज चल रही है। और इस मुकदमे में सरकारी वकील ने कहा कि ईमान मजारी ने स्टेज पर खड़े होकर अदारों के खिलाफ बयानात दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।